یہ لکھتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ سب کو جاننا چاہیے۔ یہ بنیادی سوال ہے اور یہی بنیاد ہے ہمارے ایمان اور اسلام کی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ایک عالم تھے اور وہ صرف و نحو اور منطق میں ید طولا رکھتے تھے، بہت زیادہ ماہر تھے، معروف تھے۔ ان کا نام نامی اب مجھے یاد نہیں۔ وہ شیخ کے پاس حاضر ہوئے کہ مجھے اللہ سکھائیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم منطقی ہو، منطق میں ید طولا رکھتے ہو۔ منطق ایک ایسا شعبہ ہے کہ ہر موضوع پہ اس میں سوال پیدا ہوتا رہتا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسا، کیوں اور کیسا، یہ منطق کی بنیاد ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تو منطق چھوڑ دو، اللہ سیکھ لو۔ اچھا، سبحان اللہ۔ چونکہ یہ تو ماننے اور پیروی کرنے کی بات ہے نا، اس میں تو آپ کو اتباع کرنا پڑے گا۔ تو آپ قدم قدم پہ سوال کی کیوں کروں، تو یہ تو پھر کام نہیں چلے گا۔ اس میں بات آئی گئی ہو گئی تو حضرت کو کسی نے بتایا کچھ عرصہ گزرا کہ وہ تو بہت بیمار ہیں، تو آپ ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ تو پوچھا بھی تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے کچھ نہ پوچھیں، بہت پریشان ہوں، موت قریب ہے، آثار ظاہر ہو رہے ہیں، شیطان مجھ پہ سوال کرتا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ تم جو مسلمان ہو، اس اسلام کی بنیاد توحید ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو ساری زندگی میں نے منطق پڑھایا، میں 99 دلائل تو دے چکا ہوں، اس نے 99 رد کر دی۔ اب میں اس تذبذب میں ہوں کہ اگلی دلیل کیا دوں۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم کہو مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے سبحان اللہ، ایک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات اور اس کی ساری صفات کے بارے پہلی بنیادی دلیل یہ ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ واحد دلیل ہے، اور عقل اور دماغ اللہ کی ذات کو نہ سمجھ سکتے نہ احاطہ کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت صاحب، ایک اور سوال اسی سے ملتا جلتا ہے، کمل طارق ہیں لاہور سے، انہوں نے بھی پروگرام کی تعریف کی ہے، بہت شکریہ جی۔ اور یہ لکھتی ہیں کہ جب ہم اپنے بچے کو اللہ کا تصور دیتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ علماء حق نے اس کی تشریح فرمائی ہے اور تفصیل سے فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ بچے کو تصور دیا جائے کہ میں اس اللہ کو واحد لا شریک مانتا ہوں جس اللہ کے بارے حضرت محمد بن عبداللہ جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت عبد المطلب کے پوتے جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جس اللہ کو جیسا وہ منواتے ہیں ویسا میں مانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ ہمارا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے، تو اگر ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بیچ میں سے نکال دیں تو ہمارا تعلق جوڑ نہیں سکتا، تصور ہی کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ حضرت صاحب اسی طرح سے